مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلی، الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، سنقرئك فلا تنسى، بسم الله الرحمن الرحيم، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، سنقرئك فلا تنسى، آمنت بالله صدق الله العظيم۔ خبر خبر اے شافع شہ زیجال خبر خبر للہ
سب کچھ ہے رحمت عالم میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی خبر کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود اپنے خطا اپنے ہی دامن میں لو کون کرے یہ بھلا تم پہ درود میرا کون تیرے سوا خبر اور مانا کے ساتھ مجرموں ناکار ہے گدا ساتھ مجرموں ناکار ہے گدا پر تیرا ہی تو ہے بندے درگاہ لے خبر میری اللہ لے خبر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو مجھ پر روز جمعہ درود شریف پڑھے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج 1433 سن ہجری کے ماہ شیخ عبد القادر یعنی ربیع الآخر کی 8ویں شب ہے۔ قبل اس کے کہ باقاعدہ سوال جواب کی ترکیب بنے، آئیے ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں۔ اول تا آخر مدنی مذاکرے میں شریک رہوں گا، مدنی مذاکرے کے ذریعے علم دین حاصل کروں گا۔ کپڑے یا بدن یا داڑھی یا سر کے بال سہلانے، دھاگے دریوں سے نوچنے، انگلیوں سے کھیلنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسرے کو اشارہ کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانو بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہ نیکی کیے خوب کان لگا کر سنوں گا۔ صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا۔ دھکا وغیرہ لگا صبر کروں گا۔ مزید اپنے لیے بھی کچھ نیتیں بڑھا لیتا ہوں۔ پارہ 14 سورۃ النحل آیت نمبر 125۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ ترجمہ کنز ایمان، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے، میں دیے ہوئے احکام کی تعمیل کروں گا۔ بخاری شریف میں وارد اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بلغوا عنی ولو آیا، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آئے تو پیروی کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا۔ آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی جو نیکیاں میرے پاس ہیں ان پر ملنے والا ثواب ایصال کرتا ہوں برائے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بوسیلہ رحمت للعالمین کل انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المومنین، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، بزرگان دین، کل مومنات و مومنین، کل مسلمات و مسلمین، خصوصاً جملہ شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، امام اعظم، غوث اعظم، غریب نواز، خواجہ بہاؤالدین نقشبندی، شیخ شہاب الدین سہروردی، مجدد الف ثانی، امام غزالی، اعلیٰ حضرت قطب مدینہ، صدر الشریعہ، صدر الفاضل، مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، تمام وہ اسلامی بھائی کہ جو دعوت اسلامی کے لیے وقف ہیں یا اسلامی بہنیں جو دعوت اسلامی کے لیے وقف ہیں، اور 25 ماہ 12 ماہ کے لیے مدنی قافلوں کے سفر کرنے والے، ہر ماہ 3 دن مدنی قافلوں میں پابندی سے سفر کرنے والے، ان سب کو ایصال ثواب کرتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بین الاقوامی تربیتی اجتماع میں مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب اور وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بند پڑا عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں۔ مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر خامخواہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب۔ مدنی حلیہ بھی اپنا یہ بیچارہ پتہ نہیں، اب وہ خصوصاً بیرن ممالک والے تو کیا کہ کیا بن جاتے ہوں گے، وہاں جا کر دو شوٹیٹ بوٹیٹ اپ ٹو ڈیٹ، ننگے سر، بالکل داڑھی تو ہوتی ہے، ننگے سر والے داڑھی والے دیکھیں کہ داڑھی بھی ہوتی ہے، ننگے سر ہوتے ہیں، ٹائی بھی لٹک رہی ہوتی ہے، شرٹ بھی ان ہوتی ہے، اور بالکل عجیب و غریب اور غریب عجیب ان کے بیچاروں کے حلیے ہوتے ہیں۔
ایک محسوس ہوتا ہے کہ بابا شاید مدنی ہولیے میں ہم وہ کام نہیں کر سکیں گے. میں ترغیب کے لیے آپ کو عرض کروں کہ ایک ملک میں جانا ہوا, وہاں پر بہت ہی ویل کوالیفائڈ پرسنالٹی ہمارے ایک اسلامی بھائی ہیں, بہت ہی اچھی شخصیت ہیں. وہ ملے تو ان کا یہ تھا کہ ملے مدنی ہولیے میں, لیکن خود اظہار کیا کہ جب میں آفیسز کے اندر جاتا ہوں تو میرا وہ یہ مدنی ہولیہ نہیں ہوتا, میں اپنا جو باپا جو بتا رہے ہیں کہ اس انداز سے مجھے جانا ہوتا ہے. تو یہی کہ لوگ کیا کہیں گے اور نہیں سمجھ میں آتا, اور کرٹیسائز ہوگا, تنقید ہوگی, ہو سکتا ہے کہ یہ بھی چھوٹ جائے وہ بھی چھوٹ جائے. خیر ہم دوسرے شہر گئے, جب واپسی آئے تو انہوں نے کہا کہ میں اگلے دن آپ کے جانے کے بعد فرسٹ ٹائم ان اے لائف میں اپنی آفیسز کے اندر, ملٹی نیشنل کمپنیز کے اندر ان کا کام ہے, اپنی آفیسز کے اندر میں فرسٹ ٹائم ان دا لائف میں اپنے مدنی ہولیے میں گیا. اور مطلب میری توقع کے خلاف یہ ہوا کہ مجھے اپریشیٹ کیا گیا, بلکہ میرا بہت سو غیر مسلم ہے وہ مجھے دیکھ کر مجھے اپریشیٹ کرنے لگا. یو آر لکنگ گڈ, کہنے لگا تم اچھے لگ رہے ہو. سو یہ مطلب ہمت کر گئے, اور مجھے لگتا ہے کہ شاید اب تک میرا حسن ظن ہے کہ اب تک ہو سکتا ہے کہ یہ اپنی اس ادا پر قائم ہو. تو وہ پہلے جھجک تھی, مگر وہ جھجک اڑ گئی, کیونکہ ہر جگہ پابندی نہیں ہوتی. کئی جگہ پر صرف جھجک ہے, بعض جگہ پر چلو کمپنی کی پابندیاں ہوتی ہیں, لیکن کئی جگہ پر صرف اپنی پرسنل جھجک ہوتی ہے کہ یار لوگ کیا کہیں گے. تو لوگ اپریشیٹ کریں گے, آپ ایک بار کر کے تو دیکھیں. جہاں اپنی ذاتی دکان ہو وہاں کیا مطلب ہے نا, کس کی طرف سے پابندی ہے؟ ذاتی دکان میں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے نا. لوگ پوچھیں گے نا, نفس نہیں لوگ پوچھیں گے یار یہ کیا ہے, تو اپنے بولیں گے میرے آقا کی سنت کے مطابق ہمارے کا تاج ہے. ہم مطلب بتائیں گے ایک ایک بات. ہو سکتا ہے کہ آپ اب امامے کے متعلق اس کو کچھ بتائیں, زلفوں کے بارے میں اس کو بتائیں, مدنی ہولیے کے بارے میں بتائیں, اور وہ غیر مسلم اور آپ کی 4 باتیں سن کر اس کا دل چوٹ کھا جائے اور وہ کہے کہ ٹھیک ہے بھائی اچھا لگ رہا ہے, مجھے بھی کلمہ پڑھو, میں بھی مسلمان ہوتا ہوں. مدنی ہولیے دیکھ کر مسلمان ہونے کے واقعات ملتے ہیں. ہمت کریں. وہ افریقہ میں کہیں کوئی پلاٹ فیضان مدینہ کے لیے دیکھنے کے لیے گیا تھا اپنا قافلہ, تو اس میں نگران شورا مدنی ہولیے میں تھے. تو جو پلاٹ کا مالک جو تھا وہ نان مسلم تھا. اس نے جب دیکھا یہ ہولیہ تو ایک دم اس کا دل بدل گیا اور بولا یہ اسلام کی صحیح تصویر ہے, اور مسلمان ہو گیا. اللہ 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 کر رہے تھے اسلام بھائی, اور وہ الحمدللہ مسلمان ہو گیا. تو یار یہ آپ کی جھجک ہے. میں صحیح بولتا ہوں کہ اگر آپ سب امامہ باندھ لو نا, ربی سفید چادر اوڑھتے ہوئے ڈر لگتا ہے تو کم از کم امامہ تو باندھ لو. مگر سفید چادر بھی ہو تو پھر جو شخصیت بنتی ہے نا اس ہولیے میں وہ مدینہ ہوتی ہے. آدمی دیکھتا رہ جاتا ہے کہ یار یہ کون جا رہا ہے, یہ کون آ رہا ہے. جس کو مذاق سوچتی ہوگی وہ بھی تھوڑا ہونٹ دانتوں کے نیچے دبا لیتا ہوگا کہ نہیں اس کو نہیں چھیڑنا, روپ پڑتا ہے. تو یہ کہ اگر سب یہ مدنی ہولیہ بنا لینا تو میرا خیال ہے ایک فیشن چل جائے. فیشن ہوتا ہے نا کہ کوئی کرکٹر, کچھ کرکٹروں کو اور یہ اپنے جو فنکار وغیرہ, تو یہ ان کو یہ کپڑوں کی جو نہیں وہ کمپنیاں ہوتی ہیں ریڈی میڈ کپڑے بناتی ہیں, ان کو یہ فری کپڑوں کے جوڑے دیتے ہیں طرح طرح کے, کیا تم پہن لو. میرا خیال ہے پہننے کی بھی ان کو ہو سکتا ہے اجرت دیتے ہوں, اور تم پہنو تاکہ فیشن نکلے. فیشن نکلے تو ہمارا مال بکے. یہ چینلوں پہ بھی یہ سسٹم ہے کہ وہ مقرروں کو اور جو دیتے ہیں فنکاروں کو اور گلوکاروں کو اور یہ نعت خوانوں کو بھی دیتے ہیں. سنا ہے اس طرح طرح کے لباس دیتے. جبھی تو یہ نعت خوان جو ہے غریب و عجیب و غریب ہولیوں میں آج کل آ رہے ہیں کہ ہمارے اصل سنت کی جو سادگی ہے نا اس کو انہوں نے چھپا کر رکھ دیا ہے. اور یہ جو نادان دوست ہیں یہ ان کی نقالیاں کر کے یہاں بھی عجیب عجیب امامے بند کے آ جاتے ہیں رنگ برنگی اور طرح طرح کے بیل بوٹوں والے. آپ کسی کو نہیں چھیڑنا, کوئی آئے تو اس کو آنے دو. میرے کو میں بھلے بولوں, آپ نہیں بولو. یہ پیسے سب کرواتے ہیں, شہرت کا جذبہ سب کرواتا ہے. کاش میرے اللہ اور میرے محبوب کی محبت ہم کو سادگی کروانا شروع کر دے. نئی چینل میں نہیں گھسنے دے تو نہیں جانا ہم کو یار. ہم آئیں گے اپنے مدنی ہولیہ میں, آنے دینا تو آنے دو.
जबकि वो चैनल गुनाह भरा ना हो। आप ऐसे बोल जाते हो जैसे कोई मसला ही नहीं है, नहीं आने देते तो नहीं आने देते, कैसे नहीं आने दे भाई, कैसे नहीं जाएंगे चैनल पर? आप यूँ ऐसे बोल जाते हो तो कोई मसला ही नहीं है कि ठीक है नहीं जाएंगे चैनल पर। वो कैसे नहीं जाएंगे चैनल पर? वो मतलब बहुत सारे मसाइल होते हैं, आदमी यूँ नहीं, अल्लाह करे हमारा ऐसा दिल और ज़हन और बिल्कुल जज्बा हो जाए कि नहीं जाता बस, मगर वो आप बहुत यूँ बोल के निकल जाते हैं। नात ख्वानों को पैसे तो देते नहीं है चैनल वाले, मुफ्त पढ़ाते हैं। मैं सही बोलता हूँ, इनको मुफ्त पढ़ाते हैं, पैसे नहीं देते इनको। तो एक इसी तरह के चैनल के नात ख्वान को मैंने एक बार पूछ लिया, मैंने कहा आपको पैसे मिलते हैं? बोला नहीं। मैंने बोला फिर आप क्या नियत करते हैं चैनल पर जाने की? तो हंसने लगा। तो वो अब खुदा बेहतर जाने, वैसे नात ख्वान आमतौर पर चैनल पर हो सकता है अच्छी अच्छी नियत करते होंगे, खुदा बेहतर जाने। लेकिन ये कि ऐसे भी तो होंगे ना कि जो चैनल पर जाते होंगे ताकि शोहरत हो और लोग बुलाएं, तो फिर महफिलों में कवर मिलते हैं, नोटें चलती हैं, फिर दूसरे मुल्क से बुलावे आते हैं। जैसे पता चला था यूके में अगर कोई नात ख्वान चला जाए 15-20 लाख की आमदनी हो जाती है, पाकिस्तानी पाउंड वहाँ चलते हैं। तो यूँ थप्पे के थप्पे लेकर ये लोग आते हैं। तो ये चैनल जो है ना, ये इनका मतलब ये नहीं यूँ समझे कि वो इश्तिहार है बाज़ों का कि इससे ये हाईलाइट होते हैं कि ये अच्छी पढ़ता है ना, तो इसको बुलाओ। तो पैसे से यूँ बुला लेते हैं, गरीब बुलावे तो आवाज़ बैठ जाती है। क्या करें? अब बांग्लादेश कोई नात ख्वान नहीं जाता होगा, आप बंगाली हो, अभी हमारे पाकिस्तान में नात ख्वान आया आपके पास? हैज़े नात ख्वान कभी नहीं आएगा। कभी आया यानी कि सिर्फ नाते पढ़ने के लिए कि हमने इज्तिमा नात किया है, आप आ जाओ। मैंने सुना नहीं आज तक कि कोई नात ख्वान बांग्लादेश चला जाए, कोई नात ख्वान नेपाल चला जाए, ये गरीबों के मुल्क है। तो ये मतलब अपने को लंदन, अफ्रीका में भी ममालिक है, जैसे नैरोबी है, कीनिया है, मोम्बासा, ये मालदारों के गालिबन ममालिक हैं। तो इनके यहाँ ये कच्ची मेमन बिरादरी हमारी और बोली वाली बिरादरी है, तो बेचारे समझते बहुत है ना उर्दू, तब भी ये नात ख्वानों को बुलाएंगे, इनको खूब नवाजते हैं, नोटों निछावर करते हैं। तो ये यहाँ भी जब अफ्रीकन ये कच्ची मेमन पार्टियाँ आती हैं तो नात ख्वान हाथ बांध कर पीछे बाज फिरते हो तो ताज्जुब नहीं है। तो ये होता है मतलब। तो बुला के इन लोगों ने आदत ख़राब की है। यकीन माने हमारे नात ख्वानों, एक तादाद है नात ख्वानों की जिन लोगों को आप लोगों ने बिगाड़ा है, बुला के, पैसे दिखा के, डॉलर दिखा के, पाउंड दिखा कर। पहले ऐसे बेचारे गरीब बड़े पढ़ते थे, लेकिन अब बिगाड़ के रख दिया हमारे नात ख्वानों को। एक मुल्क में भी बुलाते थे, फिर मैंने उनको समझाया, दावत इस्लामी वाले ही थे, वो बुलाते थे, समझाया मैंने कहा यार तुम क्यों यार ऐसा करते हो? इन नात ख्वानों को सुनकर तुमने कितने नमाजी बन गए, कितने मतलब दाढ़ियाँ रख ली, क्या मतलब तुमने फ़वाइद क्या हासिल किए इनसे, दावत इस्लामी का क्या काम बढ़ा लिया? नतीजा ये होता है कि मकामी नात ख्वान उठ नहीं सकता। फिर बाहर का नात ख्वान आएगा, मकामी नात ख्वान को कोई वैल्यू नहीं होगी, वो पढ़ने नहीं देगा, वो बेचारा सख्त एहसास महरूमी का शिकार रहेगा। मैं कहा इनसे पढ़ाओ ना, तो तुम्हारे एक से एक नात ख्वान उठ के उभर कर आएंगे, उनके समझ में आ गया। उस मुल्क में आज माशाअल्लाह अच्छे नात ख्वान होते हैं, दुनिया भर से काम करने के लिए जाते हैं नात ख्वान। अब नहीं बुलाते हो, बिल्कुल चौकड़ी मार दी, तो पापा ने बोल दिया खलास तो खलास अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो अब नहीं बुलाते हैं, बरसों हो गए मैंने नहीं सुना कि इन्होंने बुलाया, और बुलाएंगे भी नहीं ना। अब दावत इस्लामी वाले अब नहीं बुलाते, अब तो दावत इस्लामी की पकड़ बहुत मजबूत हो गई है इस्लामी भाइयों पर। लेकिन ये कि एक तादाद है जो दूसरे सुन्नी बुलाते हैं, बुलाना जायज़ है, गुनाह नहीं है, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट बता रहा हूँ कि आपके मकामी नात ख्वान जो उठ नहीं सकेंगे। और इनकी बेचारों की बाज़ों की, सबको नहीं बोलता, बाज़ होंगे ऐसे जो नफ्स का गला घूंट के जाते होंगे, वो हो सकता है, अपने क्यों मतलब किसी पर वो बदगुमानी करें। अब इंशाअल्लाह बांग्लादेश भी जाया करेंगे, अपने पल्ले से जाएंगे, इसमें क्या है। तो बांग्लादेश में आते सुनाएंगे अपनी, नेपाल में भी 10 दिन का सफ़र करके जाएं, चलो बाहर जाएंगे यार, पैसे तो 15-20 लाख रुपए वो उधर से मिल गए, तो अभी कभी नेपाल कभी बांग्लादेश यूँ भी हो जाए, हो सकता है। लेकिन क्या उजरत में अगर ये पैसे मिले, सराहतन या दलालतन साबित है, उस नज़र कायम हो नहीं पा रहा। तो
اگر یہ دلالت تو شاید ہو اس میں، تو یہ کہ اگر یہ ناجائز طریقے سے حاصل ہوئے ہیں، لینے دینے والے گناہ گار تو ہی ہیں، تو اب اس سے نہ بنگلہ دیش جا سکتا ہے، نہ نیپال جا سکتا ہے، نہ مدینے جا سکتا ہے، نہ عمرہ کر سکتا ہے، نہ حج کر سکتا ہے. یہ رقم تو جس سے لی اس کو لوٹا دے. کاش کہ دل میں اتر جائے میری بات. شہرت یافتہ جو ہوتے ہیں نا، اس سے بھی ہمارے یہاں بیسیوں ہیں جو دنیا بھر کے ممالک میں گھومتے ہوتے ہیں. تو یہ بھی ہم ایک کے بارے میں بھی نہیں کہتے کہ پیسوں کے لیے ہی جاتا ہے، نہیں، معاذ اللہ ہم کو کہنے کی اجازت نہیں ہے جب تک یعنی کہ ہمارے پاس کوئی ٹھوس دلیل نہ ہو یا واضح قرینہ نہ ہو. واضح قرینہ ہو تب بھی پھر غیبت کی اجازت ملنی چاہیے، تو وہ کہاں ہے؟ تو اس لیے ہم کسی ایک کو نہیں کہیں گے. کسی کو میں تو باپاؤں میں سمجھاتا رہتا ہم، کوئی اپنے پر اوڑھ لے تو وہ تعزی ہے، اوڑھنا نہیں چاہیے کسی کو. جس چیز کو خوف خدا ہوگا کبھی اوڑھے گا نہیں، بلکہ دوڑتا ہوا مجھے ڈھونڈے گا کہ یار بس صحیح ہے، میں اگر اب تک کیا ہے تب بھی میں نے توبہ کی، خلاص. بلکہ مجھے کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اگر کسی نے کیا ہے تو یہ گناہ کا اظہار بھی کائے کو کرے، خود ہی توبہ کر لے، اور جن سے رقم لی ان کو لوٹا دے. تبلیغ قرآن و سنت کے عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ وسائل بخشش صفحہ 13 پر لکھا ہے، میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواباً ارشاد فرمایا، زید نے جو اپنی مجلس خوانی خصوصاً راگ سے پڑھنے کی اجرت مقرر کر رکھی ہے، ناجائز و حرام ہے. اس کا لینا اسے ہرگز جائز نہیں. اس کا کھانا صراحتاً حرام کھانا ہے. اس پر واجب ہے کہ جن سے فیس لیے یاد کر کے سب کو واپس دے. وہ نہ رہے ہوں تو ان کے وارثوں کو پھیرے، پتہ نہ چلے تو اتنا مال فقیروں پر تصدق کرے، اور آئندہ اس حرام خوری سے توبہ کرے تو گناہ سے پاک ہو. اب یہ تو بڑی یار تشویش کی بات ہے. اسی سے عمرہ کرتے ہوں گے بعض، اسی سے حج کرتے ہوں گے، اور پھر بھی یعنی کہ ستم والا ستم یہ کہ بعضوں کی ناراضی کی اطلاع ملتی ہے، کبھی کبھی وہ ناراض ہوتے ہیں ایسا کیوں بولتا ہے. یعنی ایک نے تو یہاں تک پیغام دیا تھا مجھے کہ جب تم اس کو نہیں بولتے، اس کو نہیں بولتے، تمہاری پالیسی، تو تم ناتخنوں جو بولتے ہو. اب وہ سامنے آئے تو اپنے سمجھا ہے نا اس کو کہ یار ہم چونکہ ناتخنوں اپنا سمجھتے اس لیے بولتے رہتے ہیں کہ سمجھ جاؤ بیٹا، جہنم کی طرف نہیں، آؤ جنت کی طرف چلتے ہیں. تو اپنوں کو سمجھاتے ہیں. ہم سمجھانا کیسے چھوڑ دیں؟ اب یہ اللہ نے یہ سعادت بخشی ہے کہ وہ 4 آدمی ایک بات سن لیتے ہیں. ہاں عام آدمی اگر بولے تو ہو سکتا ہے کہ وہ مارا ماری کر دے کوئی، لیکن یہاں اس کا امکان نہیں ہے. ہم سمجھاتے ہیں. کبھی مالداروں نے نہیں کہا ہے کہ آپ ہم کو کیوں سمجھاتے ہو؟ مالدار ڈرتے ہیں میرے سے، بولتے نہیں ہیں. نہیں مطلب شاید ہی کوئی طبقہ ہو جس کو براہ مجھے آج راست آپ تک نیکی کی دعوت نہ دیتے ہو. ایک بھی اطلاع یاد نہیں ہے کہ کسی مالدار نے کہا کہ تم بس بھی کرو، مالداروں کے چندے پر تم نے یہ بنایا، جامعہ بنایا، کروڑ روپے چندہ ہم لوگوں سے لیتے ہو، اور ہماری مائک پہ بیٹھ کر مدنی چینل پر تم ہجو کرتے ہو. ابھی تک کسی مالدار کا پیغام نہیں ملا. مالدار ایک تعداد ہے الحمدللہ جو مجھ سے محبت کرتی ہے. جو کروڑوں پتی بولو، اربوں پتی بولو، کو محبت کرنے والے ملیں گے. ناراض اس وجہ سے کہ میں مالداروں کو مطلب یہ نہیں کہ یہ چوٹیں کرتا رہتا ہوں. یہ سب سمجھتے ہیں کہ یار یہ کچھ بھی کہتا ہے ہماری آخرت کے لیے کہتا ہے. بلکہ ہم گناہ گار ہیں، بچ نہیں پا رہے، لیکن اب ایک آدمی صحیح کہتا ہے تو اس کی مخالفت کیسے کرے؟ میں ان مالداروں کو جانتا ہوں جو صرف اس کہنے کی وجہ سے بھی آپ سے محبت کرتے ہیں کہ یار یہ کہتے ہیں. ایک نے کہا تھا مجھے، ایک کہتے ہیں اور اچھا پھر غلط کو غلط کہتے ہیں. ہم صحیح کو غلط نہیں کہہ رہے. اب غلط کو غلط کہنا یہ کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ تو جنرلی طور پر اگر دعوت اسلامی کے اگر یہ مدنی مذاکرے کو ہی بغور دیکھا جائے، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا شعبہ یا طبقہ ہو جس سے کہا نہ جاتا ہو، اور ہر کوئی سمجھ جاتا ہوگا اور ہر کوئی لے لیتا ہوگا اور پتہ ہوگا کہ کس کو کہا جا رہا ہے اور کیوں کہا جا رہا ہے. لہٰذا بہتر یہی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں سعادت مندی نصیب فرمائے کہ جو بات ہمارے کام کی ہے، ہماری دنیا اور آخرت کو بہتر بنانے کی ہے، ہم اسے قبول کریں اور جواب میں کہیں کہ امیر علیہ سنت کو جزاک اللہ خیرہ. یہی ہمارا ذہن اللہ کرے کہ بن جائے. جزاک اللہ خیرہ. اللہ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے ہماری دنیا اور آخرت کو بہتر بنانے والی بات ارشاد فرمائی. اللہ ایسا جذبہ عطا فرمائے. ظاہر ہے میں اپنے نفس کے لیے کیوں بولوں یار؟
اتنا رسک لوں کہ مالدار مجھ سے ناراض ہو جائیں تو یہ نقصان ہو جائے وہ نقصان ہو جائے. لیکن میں بولتا ہوں کہ ہم سب کی اصلاح ہو, اللہ قبول فرمائے اور مجھے بولتا رکھے اور شریعت کے مطابق بولتا رکھے. مصلحت بھی میرے پیش نظر رہا کرے, اتنا بہک نہ جاؤں کہ مصلحت کی جو چار دیواری ہے وہ پھلانگ جاؤں. حکمت مصلحت, کیونکہ وہ موعظہ حسنہ کے ذریعے وہ تبلیغ ہوتی ہے, نیکی کی دعوت ہوتی ہے. میری کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ میں احتیاط کروں. کبھی کبھی یہ کہ آدمی جذبات میں آ بھی جاتا ہے, میں بھی آ جاتا ہوں, بول دیتا ہوں کچھ, لیکن میرا ظاہر ہے کہ وہ جو بھی مقصد ہوتا ہے وہ لوگ سمجھتے ہی, جو سمجھنے والے ہیں. اب دیکھو نا, گورنمنٹ کے ادارے ہیں, اتنے ادارے ہیں, اور میں کیسا کیسا ان کو بولتا ہوں. مجھے یاد نہیں کہ آج تک کسی نے ہم سے رابطہ کیا ہو کہ تم بس بھی کرو. میں تو سب کو سمجھاتا ہوں, اور یہ ہمیں اچھے اچھے تاثرات دیتے ہی ہیں نا, آپ کے سامنے ہی ہیں, جس سے ہاں بہتوں کا نہیں سمجھاتا میں کہ جہاں فتنے کا خوف ہے واقعی وہاں نہیں سمجھاتا, احتیاط کرتا ہوں. بلکہ مجھے تو بابا یاد پڑتا ہے کہ اس مدنی چینل پر ویڈیو تاثرات ہیں اس طبقے کے جسے بعض اوقات آپ براہ راست سمجھاتے ہیں, اور وہ ویڈیو سوال میں پوچھتے ہیں کہ بتائیے کہ ہم کو کیسا ہونا چاہیے, ہم کیا کریں, ہم کو یوں ہوتا ہے, ہمارے میں یوں ہوتا ہے, اور آپ ڈائریکٹ دے رہے ہوتے ہیں, وہ لے رہے ہوتے ہیں. اور یہ نصیب کی بات ہے, اللہ بہتر فرمائے. اللہ مجھے اخلاص. ایک شخصیت نے ایک مرتبہ بابا فرمایا تھا کہ یار یہ جو ایک مرتبہ آپ نے کسی شعبے کے متعلق بہت مطلب کہ واضح طور پر کچھ مدنی پھول عطا فرمائے تھے, تو ایک بہت عام شخصیت ہے, اس نے مجھ سے ڈائریکٹ کہا تھا کہ یار یہ یوں فرما رہے ہیں تو یار کیسے ہوگا. میں نے کہا اچھا چلو کون بولے گا, ابھی مجھے نام بتاؤ کون بولے گا اس کو. بولے یار کون بولے گا, کون بولے گا, نام تو بتاؤ. یار جب کوئی ہے ہی نہیں بولنے والا تو کہ ان کو بولنا نہیں چاہیے. بولا ہاں یار بولنا چاہیے, کوئی تو بولے گا نا, نشاندہی کوئی تو کرے گا. جب کالے کو کالا بولیں گے نہیں تو وہ سفید ہوگا کیسے. اللہ آپ کو سلامت رکھے آمین. اور ہمیں قبول کرنے کا جذبہ عطا فرمائے. جزاک اللہ. صلو علی الحبیب. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی. نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے, محبتوں کے چور خور کفر بدی لگا رہے گا, انشاءاللہ. سر پہ امامہ رخ پہ داری, سر پر زلفیں, اکثر نظریں حیا سے نظریں, انشاءاللہ. شیطان کے خلاف جنگ, مسجد برو تحریک, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں انزا اتاری ساہیوال سے طارق فضاد کلونی 40 فٹ روڈ سے بات کر رہا ہوں. میری عمر 10 سال ہے. پیارے باپا جان آپ کا مدنی مذاکرہ میری امی جان نے سنا تھا, جس میں آپ ہر اسلامی بھائی کو 1 ماہ کی تنخواہ دینے کے لیے کہا تھا. میری امی جان کو میرے ابو جان 4000 دیتے ہیں. میری امی جان نے نیت کی تھی کہ میں اس مہینے کا 4000 مدنی چینل والوں کو دوں گی. میری امی جان ہر اتوار کو اجتماع میں جاتی ہیں اور وہاں انہوں نے پیسے جمع کروا دیے ہیں, اور میری امی جان نے 12 ربیع اول کو مدنی برقع بھی پہن لیا ہے. ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ استقامت دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے باپا جان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is Farrukh Attari and I came from Toronto, Canada. Pyare Bapa Jan, my question is, there is a word, ulma-e mutaakhirin. This word I heard in your Madani Muzakarat too many times. Can you please explain us what's the meaning of ulma-e mutaakhirin? اصل میں بعض نے تو علماء متاخرین جو ہے وہ
یعنی ایک تو ہیں علماء متقدمین جو متاخرین کے مقابلے میں ہوتے ہیں، تو متقدمین ان کو قرار دیا ہے کہ جو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے دونوں شاگردان رشید امام ابو یوسف اور امام محمد، یہ اور ان کے جو شاگرد ہیں یہ ہیں متقدمین، اور ان کے بعد جتنے آگے آتے جائیں گے یہ متاخرین کہلاتے ہیں۔ اور بعضوں نے تیسری صدی کے بعد سے جو علماء آئے ہیں ان کو متاخرین کہا ہے، اور ان سے پہلے والوں کو جو ہے وہ متقدمین قرار دیا ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Mein Name ist Mohammed Ahsan Ali Nuri Attari. Ich bin aus Deutschland, Frankfurt. Papa, ich habe eine Frage, und zwar, also wenn man im Flugzeug im Sitzposition schläft, macht das Wudu ungültig oder nicht? Bitte machen Sie eine Erklärung dafür. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے باپا جان، یہ اسلامی بھائی احسان علی اتاری، ان کا تعلق جرمنی سے ہے، یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا جہاز میں سونے سے، سیٹ پر سونے سے وضو ٹوٹ جائے گا؟ سیٹ ہو یا کسی بھی ایسی نشست پر ایسی پوزیشن میں سویا کہ سرین نے جس جگہ کو جو بیک سائڈ جو ہے وہ نچلا حصہ جو بیٹھنے میں لگتا ہے وہ اگر اچھی طرح زمین پر جمع ہوا ہے تو اس کیفیت میں سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو جہاز میں بھی جمع ہی ہوا ہوتا ہے، تو اس لیے وضو اگر اس حال میں کہ جمع ہوا، اب یہ کہ بعض اوقات یوں اگلی سیٹ پر یوں سر رکھ کر بھی سوتے ہوں گے، تو اگر یوں سوئیں گے تو پچھلا حصہ تھوڑا اٹھ جاتا ہے، پھر اس صورت میں اگر گہری نیند آئی تو وضو ٹوٹے گا۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم پیارے باپا جان۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہم اکثر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں اور دعائیں قبول نہیں ہوتی، پھر اکثر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتے رہے ہیں، کبھی تو سنیں گا اللہ، یہ کہنا کیسا ہے؟ تو پیارے باپا جان آپ ہمارے لیے بھی دعا کر دیجیے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت فرمائے اور ہمیں جو نا پیارا پیارا مصر مدینہ دکھائے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بابا یہ سوال کر رہے ہیں کہ ہم دعا کرتے ہیں، دعا قبول نہیں ہوتی، اور دوسری بات یہ کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ دعا کرتے ہیں تو وہ یوں دعا کرنے والے افراد کہا کرتے ہیں کہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ کبھی تو سنے گا ہماری، تو اس طرح کی بات کرنا کیسا؟ کوئی حرج نہیں ہے، سنے گا سے مراد نہ یہ کان مراد ہے نہ وہ انسان کی طرح سننا مراد ہے، بلکہ یہ مراد ہے کبھی تو ہماری قبول ہو ہی جائے گی دعا، اس میں کیا حرج ہے؟ البتہ یہ کہ دعا قبول ہوتی ہی ہوتی ہے، قبولیت کی صورتیں مختلف ہیں۔ ایک تو قبول ہونا، ہم جو قبول ہونا جس کو سمجھتے ہیں نا کہ جو ہم نے مانگا وہ مل گیا، ہم اسی کو قبول ہونا سمجھتے ہیں ہمارے ہاں، تو یہ بھی قبول ہونا تو ہے ہی، اور دوسرا یہ کہ جو دعا مانگی اس کی وجہ سے جو مانگا وہ نہیں ملا، بلکہ اس کی وجہ سے کوئی آنے والی مصیبت ٹل گئی، یہ بھی ایک قبولیت کی صورت ہے۔ تیسری یہ کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو، کیونکہ دعا عبادت ہے بلکہ عبادت کا مغز ہے، تو اس دعا کے ثواب کو اللہ تعالیٰ ذخیرہ فرما لیتا ہے جو آخرت میں ملے گی، اور بندہ کہے گا کہ اس کا ثواب دیکھ کر کہ کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوتی اور مجھے یہ ثواب اتنا مل جاتا۔ تو یہ تین صورتیں قبولیت کی ہیں، تو دعا مانگتے رہنی چاہیے، اللہ ہمیں دعا کی توفیق دے۔ دعا مانگتے ہوئے نہ تھکیں، ہم تو بور ہو جاتے ہیں، دعا مانگنے کو جی نہیں چاہتا، اس سے ہمارا دل اتنا سخت ہوتا جا رہا ہے۔ نماز کے بعد دعا ثانی ہوتی ہے، اس میں تو عام طور پہ لوگ نہیں بیٹھتے، کیا پتہ اسی میں قبولیت ہونی ہو، اور مطلب یہ کہ اس میں بھی امام صاحب دعا مانگ رہے ہیں اور کئی آمین کہنے والے بھی ہیں، کسی کی آمین پر بیڑا پار ہو جائے،
ہم کو لفٹ ہی نہیں کراتے، توجہ نہیں ہوتی، کر لینی چاہیے. تو واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Caro Papa Gianni, sono Mujahid Attari da Italia, Brescia. La mia domanda è: se io regalo a qualcuno un televisore per guardare Madani Channel e se lui guarda altri canali, il peccato verrà a me o a lui? پیارے باپا جان، ان کا یہ سوال ہے کہ اگر میں کسی کو ٹی وی تحفے کے طور پر دیتا ہوں تاکہ وہ مدنی چینل دیکھے، لیکن وہ مدنی چینل کے ساتھ ساتھ دوسرے چینل بھی دیکھتا ہے، تو کیا اس کا گناہ مجھے ملے گا یا اس کو، کہ اگر وہ دوسرے چینل یعنی نہ دیکھنے والے چینل دیکھتا ہے؟ اگر ٹی وی دیتے وقت نیت یہی ہے کہ مدنی چینل دیکھے تو یہ کار ثواب ہے اس کا اس طرح کسی کو دینا، اور یہ نیت اس کی ہے ہی نہیں کہ وہ گناہ بھرے چینل دیکھے، نہ گناہ بھرے سلسلے دیکھے. اگر یہ نیت ہے کہ گناہ بھرے سلسلے بھی دیکھے اور مدنی چینل بھی دیکھے تو ظاہر گناہ میں آیا یہ. اگر یہ نیت مطلقاً نہیں ہے اس کی تو اب اس کا یہ دیکھنا جو ہے نا یہ اس کے گناہ میں نہیں آئے گا، اس کی نیت ہی نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد احتشام اتاری، مرکز الاولیاء لاہور سے. پیارے باپا جان، میرا سوال یہ ہے، مرید تو ایک سے ہی ہوتے ہیں، باپا طالب کتنوں سے ہو سکتے ہیں؟ اس کے متعلق ہماری شرعی رہنمائی فرما دیں. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. طالب کتنوں سے ہو سکتے ہیں اس کی کوئی قید تو نہیں ہے، اگرچہ ہم طالب تو بناتے ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ایک کی پیر سے لگا رہے کہ جو ملے گا مجھے میرے پیر سے ملے گا. اگر پیر جامع شرائط ہے تو دوسرے کے طالب ہونا اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور پیر جب کہ حیات ہو پھر تو بالکل ہی ضرورت نہیں ہے کہ ادھر گیا ادھر گیا، کیا ضرورت ہے، ایک ہی سے لگا رہے. اگر طالب ہو جاتا ہے تو جائز تو ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جب اذان ہوتی ہے تو اذان کے ہر لفظ سے بندہ جواب دیتا ہے. جب حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح آتا ہے اس سے بندہ کہتا ہے لا حول ولا قوت. اس کو پورا کہنا چاہیے یا اس کو یہاں تک کی کہنا چاہیے؟ اس میں تھوڑی وضاحت کر دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کو الا باللہ تک پڑھنا چاہیے. لا حول ولا قوت الا باللہ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ. مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ.